یا علی آواز بلند نعرہ سلوى صلی علی محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلى الله عليه وسلم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر حب الہی اور کربلا اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ وہ تصورات وہ کانسیپٹ کہ جن کے بارے میں ہم عام طور پر یہ سوچتے اور فکر کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اگر ان میں کوئی غلطی ہو، اگر وہ کانسیپٹ ہمارا محدود ہو، ناقص یا نامکمل ہو، تو پھر جب ہم قرآن فہمی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ہم جب قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، آیات اور روایات کو جب پڑھتے ہیں، تو اس میں انہی کانسیپٹ کو ہم اپنے اسی ناقص، نامکمل یا غلط کانسیپٹ کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا کچھ غلط فہمیاں ایجاد ہوتی ہیں اور پھر ہمارے لیے مشکلات اور پیچیدگی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کانسیپٹس میں سے جو کہ بہت کامن ہیں، ان میں سے ایک کانسیپٹ ہے محبت کا، اور معمولاً ہمارے ہاں، اب آپ یہ الفاظ یقیناً سنے ہوئے ہیں کہ معمولاً محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کامن کانسیپٹ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محبت یقیناً ہے ایسا
لیکن صرف وہ نہیں ہوتی جو ہو جاتی ہے، وہ بھی محبت ہے جو کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو محبت مانگ رہا ہے، کل جو میں نے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہیے، ان سے کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے محب ہو، بس تمہیں محبت ہوئی ہے یا نہیں اس سے اللہ کو سروکار نہیں ہے۔ تم اگر اللہ سے محبت کرنے والے ہو فاتبعونی، رسول کی گفتگو ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ تم رسول کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس اب غور کیجئے گا، اگر محبت صرف ہو جانے والی ہی ہوتی اور خدا ہم سے وہی مطلوب کرتا تو پھر وہاں پر اتبعونی معنی نہیں رکھتا۔ اتبعونی یہ سمجھا رہا ہے ہونے والی محبت اپنے پاس رکھو، اللہ کو وہ نہیں چاہیے۔ وہ محبت جو کی جاتی ہے وہ محبت درکار ہے، اور یہ محبت کرنی کیسے ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کے ذریعے سے۔ اب میں تو آیت پڑھ کر ابھی تک کنفیوز ہوں کہ پروردگار تو ہماری محبت کے بدلے میں ہم سے محبت کرے گا یا اپنے نبی کی اتباع کے بدلے میں ہم سے محبت کرے گا؟ لہذا یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں وہاں تک پہنچوں گا کہ ہم خدا سے محبت کے مرحلے میں ہمیشہ سیکنڈ مرحلے میں رہیں گے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے وہ اور ہے، ہم سے جب محبت کرتا ہے تو کیا اس نے پہلے ہی مرحلے میں ہمیں سمجھا دیا؟ اس سے پہلے کہ تم اپنے بارے میں خوش گمان ہو جاؤ اور اپنے آپ کو محبوب الہی تصور کرنے لگو تو تم یاد رکھنا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اللہ تم سے جب محبت کرے گا تو وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک تصور، میں بحث امکان کی بات کر رہا ہوں، ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف امکان کی بات۔ پروردگار اگر تیرا کوئی بندہ ایسا ہو جو گناہ ہی نہ کرے، تصور ہے نا، یہ امکان تو موجود ہے نا اس بات کا، اور اچھا امکان نہیں ہے ابھی امکان ہے، اس لیے کہ شیطان کے جو سب کو بہکانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے راستے پر حتماً بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں میں انہیں بہکا نہیں سکوں گا۔ بس شیطان خود اعتراف کر کے بتا رہا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اگر ان سے گناہ کا، پھر ان کو ہی لے کر تو نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پروردگار اگر تیرا کوئی بندہ گناہ نہ کرے تو پھر کون سا مرحلہ ہوگا؟ تو یقیناً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کیا فرمانا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہیے۔ ابھی جو قل ہے یقیناً آپ مستحضر ہیں، قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ یہ جو قل کہہ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا یہاں پر مراد غور کیجئے گا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، کلام اللہ ہم سے کرنا چاہتا ہے اور اپنے حبیب سے کہہ رہے آپ کہیے، تو امکانات بہت سارے، میں ابھی صرف 3 امکانات پر بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک مرحلہ کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہیے۔ ایک مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ اے نبی یہ جو بات اب کہی جانے والی ہے کہ جو قرآن کی آیت کی شکل اختیار کرے گی، آپ کہیے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جو آپ بھی کہنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پیغمبر ایک بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ اس منزل پر ہیں کہ جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں جب تک خدا نہ چاہے۔ تو کبھی تو سمجھانے کے لیے مرحلے میں وہ مقام آئے گا نا کہ حتیٰ کچھ افراد وہ ہیں جو بولتے بھی وہ ہیں جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے۔
ان کی اپنی گفتگو وہ ہوتی ہے جو خدا چاہتا ہے. بس جو تم کہنا چاہتے ہو، جو بات تم کہنا چاہتے ہو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں، بس لفظ تمہارے ہوں گے وہی ہماری کہلائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مقام پر انسانیت میں کوئی اور وارد ہو ہی نہ سکتا ہو کہ لفظ اس کے ہوں اور وہی اللہ کی کہلائے. جس مقام پر پیغمبر ہے تم بھی یہی بات کہنا چاہتے ہو. کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یہ تم بھی کہنا چاہتے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اس بات کو اپنی وحی کی سند دے کر محکم کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو تم کہنا چاہتے ہو وہی اللہ بھی کہنا چاہتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسی قل کو اگر سامنے رکھ کر بات کی جائے تو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے جس کو اپنی وحی کا امین قرار دیا ہے زمین پر. تفصیلات انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا. اجمالی طور پر ایک تصور اپنے ذہن میں رکھیے کہ وحی کیا ہے اور قرآن کیا ہے. کیا پروردگار جب اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے، اپنے فرشتے سے کلام کرتا ہے، فرشتہ جس وقت وحی لے کر نازل ہوتا ہے تو کیا وہ الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے؟ ایک بحث ہے. لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان میں ارتباط کا ایک اعتباری راستہ لفظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اعتباری راستہ ہے. ارتباط کے لیے اعتباری ہے. اعتبار کیا ہے؟ آج ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی انگلش میں بات کر رہا ہو، کوئی کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو. تو لفظ، زبان، لہجے یہ سب بدل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بات ایک ہی کی جا رہی ہو. تو ہر اعتبار سے، ہر زبان کے اعتبار سے لفظ بدلتا چلا جائے گا. بس لفظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت معنی کی ہے. اب اگر فرض کر لیں کہ میں یہی بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میں لفظ سے نہ، زبان سے آپ کو نہ پہنچا پاؤں لیکن اشاروں سے پہنچا دوں، جیسا کہ اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں، کانوں سے جو محتاج ہوتے ہیں، ان کو بات پہنچائی جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ اشارے کے ذریعے سے. اگر وہی معنی جس کے لیے میں نے اور آپ نے لفظ وضع کیا ہوا ہے اس تک بغیر لفظ کے پہنچ جائے تو کیا مطلب نہیں پہنچا؟ مطلب تو تب بھی پہنچ گیا ہے. تو بس اشارے کے ذریعے سے جو آپ نے پہنچایا وہ لفظ کا تو محتاج ہی نہیں تھا. اور ترقی کر لیں. ہو سکتا ہے ہم اور آپ ٹیلیپیتھی سیکھ لیں مثلا، اور ٹیلیپیتھی سیکھنے کے بعد بغیر لفظ کے میں کوئی لفظ نہیں بیان کر رہا، میں آپ سے کوئی اشارہ نہیں کر رہا، ذہن ہی ذہن میں نے سوچا اور آپ کے ذہن میں ٹیلیپیتھی اسی کا نام ہے نا. میں آسان کر دیتا ہوں، ٹیلیپیتھی کو سمجھنا شاید مشکل ہو آپ سے. دیکھیے اب یہی جو موبائل میں گفتگو ہو رہی ہے، میں نے اپنے موبائل پہ ٹیکسٹ کیا، سینڈ کیا، آپ کے پاس کیا گیا؟ اب جو جانتے ہیں نا، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ان چیزوں کو، کیا وہ جو چیز میرے موبائل سے نکل کر آپ کے موبائل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ لفظ ہے؟ وہ لفظ تو نہیں ہے. وہ ایک فائل ہے، الیکٹرانک فائل ہے، ایک خاص شکل میں تبدیل ہوتی ہے جس کو ڈی کوڈ صرف یہ دونوں موبائل آپس میں کر سکتے ہیں. وہ کسی اور شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے. ڈی کوڈ ہو کر کہاں آ جائے گی؟ آپ کے پاس آ جائے گی. جیسے ہی آپ کے پاس آئے گی آپ کا موبائل اس فائل کو آپ کے لیے معنی کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اگر یہی کوڈ آپ کسی کمپیوٹر میں ڈال دیں مثلا یا کسی اور مشین میں ڈال دیں تو ہو سکتا ہے وہ معنی نہ کرے. اگر اس کے اندر وہ سافٹ ویئر اور وہ صلاحیت موجود ہے تو یہ اسے ڈی کوڈ کر کے مجھے اور آپ کو بتا دے گا. میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. لیکن اس کے پیچھے جو فائل ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ لفظ نہیں ہے. کیا بات ہے؟ وہ لفظ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے. اگر میں اور آپ اس کی اصل شکل کو دیکھ لیں تو نہ مجھے السلام علیکم سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کو وعلیکم السلام سمجھ میں آئے گا. اب غور کیجیے گا، مجھے اور آپ کو اب نہ مجھے سنائی دے رہا نہ مجھے دکھائی دے رہا، لیکن ایک کمپیوٹر سے، ایک موبائل سے نکل کر دوسرے موبائل میں جاتا ہوا نظر آ رہا. کسی کو آ رہے گا، کسی کو نہیں. جس کے پاس ڈیٹیکٹر ہے
صرف اس کو معلوم ہے. اگر ڈیٹیکٹر نہ ہو تو نہ جائے گا نہ ملے گا. نبی میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ہوں، لیکن کیا یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے. بھئی وحی کیا ہے؟ وحی وہ ڈیٹیکٹر ہے جو عالم غیب کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. جب میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، میں اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، نہ وحی ریسیو کر سکتے ہیں نہ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اندر صلاحیت ہے. اب غور کیجیے گا، یہاں پر مرحلے پر غور کیجیے گا. اب جب اس عالم میں کہ جہاں نہ لفظ ہے نہ مادہ ہے، بھئی پروردگار تو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. ہم دنیا میں ارتباط کے لیے لفظ کے محتاج نہیں رہے، تو کیا پروردگار محتاج ہوگا لفظ کا؟ میں نے عرض کیا لفظ تو بہت ہی، یقین کیجیے گا، لفظ بہت ہی ضعیف اور محدود مرحلہ ہے. میں اب اگر گفتگو کو پھیلاؤں گا تو بہت پھیل جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا اس طرف. دیکھیے آپ ماشاءاللہ صاحب فہم اور مطالعہ افراد ہیں. اگر بعض اوقات ایک پینٹنگ بنائی جاتی ہے اور اس پینٹنگ کے متعلق جتنے افراد آپ کھڑے کریں گے وہ ہر کوئی ایک الگ الگ گفتگو، ایک الگ الگ بات آپ تک پہنچاتا رہے گا. جو چیز وہ پینٹنگ ظاہر کر رہی ہے لفظ میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا. لفظ کی محتاجی اس سے بہت آگے ہے، میں اس مرحلے میں نہیں جانا چاہتا. لفظ ذائقہ بیان نہیں کر سکتا، لفظ رنگ بیان نہیں کر سکتا، لفظ آواز بیان نہیں کر سکتا، لفظ احساس کو بیان نہیں کر سکتا. تعجب کی بات ہے اتنا ضعیف سہارا پروردگار نے استعمال کیا ہے، لیکن خالق اسے کہتے ہیں جو ضعیف سہارے کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اس بات پر قادر ہو کہ میں نے تمہیں یہ محدود الفاظ دے دیے ہیں، اب قیامت تک جب بھی تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی انہی الفاظ میں سے تمہیں کامل ہدایت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ الفاظ ایک بہت ضعیف مرحلہ ہے. اب پروردگار جو خود جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، یقیناً جب وہ کلام کرتا ہے یا جب اس سے کلام کی نسبت دی جاتی ہے وہ الفاظ نہیں ہے. لہذا قرآن کو اور وحی کو جس چیز سے تعبیر کیا گیا وہ کیا ہے؟ نور. اب یہ نور سے کیا مراد ہے، یہ کیا کیفیت ہے، وہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے. جن کے اندر وحی کو درک کرنے کی صلاحیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں نور سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے. اب جو بھی مٹیریل چیز نہیں ہے، یہ نور عرش الہی سے پروردگار کے پاس سے کیسے آتا ہے عرش تک، عرش سے کیسے آتا ہے لوح تک، لوح سے فرشتہ لے کر پیغمبر تک آتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے، پورا ایک پروسیس ہے. آیا پیغمبر واقعاً محتاج ہے اس بات کے کہ فرشتہ آئے گا تو تب پتہ لگے گا؟ نہیں، پیغمبر محتاج نہیں ہے. بس یہاں اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کی ذات محتاج نہیں ہے، بلکہ فرشتہ ایک مرحلے میں محتاج ہے کہ پیغمبر اپنی نورانی کیفیت میں پروردگار سے وحی کو حاصل کر کے عرش اور عرش سے لوح پر پہنچاتے ہیں. فرشتے کی پرواز لوح تک ہے، فرشتہ صرف لوح سے لے کر آتا ہے. لہذا پیغمبر محتاج نہیں ہے. لہذا قرآن میں جہاں پر یہ آیت موجود ہے قُل رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اس سے پہلے کے مرحلے میں پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے حبیب قرآن کو پڑھنے میں عجلت مت کرو، اس سے پہلے کہ ہماری وحی اختتام پذیر نہ ہو، یعنی وحی کو ختم کرنے دو اس کے بعد قرآن پڑھو. بس آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ پیغمبر قرآن پڑھنے کے لیے وحی کے محتاج نہیں ہے. اب یہ بحث اپنی جگہ میں نہیں جانا چاہتا اس طولانی بحث میں، لیکن مرحلہ یہ ہے عزیزوں کہ پیغمبر محتاج نہیں ہے. بس فرشتے کا فلسفہ کیا ہے وہ اپنی جگہ محفوظ، فرشتے کا آنا، وحی کا پہنچانا، آیات کی تقسیم بندی کرنا، یہ سب اپنی جگہ محفوظ. لیکن جو چیز قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہے وحی کی جو شکل ہے وہ الفاظ نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے. اب یہ نور قلب مصطفیٰ میں محفوظ ہے، قلب مصطفیٰ میں محفوظ ہے اپنی اصل شکل اور اپنی اصل معنی میں. اب جو قلب مصطفیٰ میں محفوظ ہیں وہ مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچے گا؟ مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ جو نورانی کیفیت میں معنی بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بس یاد رکھیے گا لسان مصطفیٰ اس زبان کو کہتے ہیں جو وحی کی نورانیت کو الفاظ میں ڈھال کر میرے اور آپ کے سمجھنے کے قابل بنا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اگر
اگر یہ لسان درمیان میں موجود نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا. بس اب ایک مرحلہ اور بیان کر دوں اور بات کو ختم کر دوں. دیکھیے آج کل کی یہ ٹیکنالوجی یہ چیزیں ہمارے لیے بہت آسان بنا دیتی ہیں, بہت سارے مطالب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ ہے, ایک مشکل ہے, ایک حدیث ہے, ایک روایت ہے کہ جس کو آپ نے سنا ہوگا. روایات یعنی تاریخ نے اس کو بیان کیا ہے, بعض صحابہ نے اس کو ذکر کیا کہ فرمایا کہ مولا کائنات جب اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتے تو مرکب کے رکاب میں ایک طرف پاؤں رکھ کر جب حضرت سوار ہوتے تو دوسری پاؤں کو رکاب میں رکھتے ہوئے حضرت پورے قرآن کا مطالعہ کر لیتے. یہ روایت ہم نے نہیں کی, صحابہ نے کہی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ صحابہ کرنے والے جہاں پر بھی فضائل علی کا مرحلہ آتا ہے وہاں ساری محبت بھول جاتے ہیں, وہاں پہ صرف بغض علی رہ جاتا ہے. کبھی کیسے ممکن ہے انسان اگر بہت تیزی سے بھی قرآن پڑھنا چاہے, آج تک جو بہت تیزی سے قرآن پڑھنے والے, صحیح قرآن پڑھنے والے قاری ہیں جنہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد بہت تیزی سے پڑھنے والے, ایک پورا جز ایک پارا 3 منٹ میں, اگر ایک پارا 3 منٹ میں ختم ہوتا ہے صحیح پڑھا صحیح تلاوت کے ساتھ, تو پھر 30 پارے کتنی دیر میں ختم ہوں گے؟ یقیناً زیادہ دیر میں ختم ہوں گے. اب کہتے ہیں بھائی کیسے ممکن ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. دیکھیے یہی قاری اگر قرآن کو آپ کے موبائل سے دیکھ کر پڑھے گا تو اس کو کتنی دیر لگے گی؟ 3 منٹ میں ایک پارا, ایسے ہی ہے نا. لیکن جب یہی فائل اس موبائل کے اندر آتی ہے, اچھا جب موبائل کے اندر آتی ہے قرآن کی فائل تو کیا قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں؟ الفاظ نہیں ہوتے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ نہیں ہوتے. فائل اس کی اپنی خاص شکل میں, آپ کھولیں گے تو کچھ عجیب سی شکل ہوگی, قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے. لہذا اسی وجہ سے یاد رکھیے گا موبائل کے اندر جو قرآن موجود ہے اس کے حوالے سے جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ اس کو جو آپ اسکرین پہ ہاتھ لگاتے ہیں, کیونکہ قرآن کا اپنا جو لفظ ہے اس کو بغیر وضو چھونا حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کی اسکرین پر آتا ہے تمام علماء نے متفق علیہ ہو کر کہا کہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے آپ کا موبائل ریڈ کرتا ہے, ریڈ کرنے کے بعد اسکرین پر ایک سایہ بنا دیتا ہے. دیکھیے لفظ اللہ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن اگر یہاں سایہ ایسا پڑ رہا ہو کہ لفظ اللہ بن جائے, سایہ بن جائے, لفظ نہ ہو سایہ بن رہا ہو, تو کیا اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ تو سارے علماء کہتے ہیں یہ لفظ ہے ہی نہیں. چونکہ لفظ نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے وہ مرحلہ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کا موبائل بنیادی طور پر الفاظ نہیں بناتا بلکہ ان الفاظ کا عکس ہے جو اسکرین پر ظاہر کر دیتا ہے, لہٰذا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, وہاں وہ حکم نہیں ہے. لیکن اب غور کیجیے گا, فائل کسی اور شکل میں تھی, آپ کا موبائل اس کو آپ کے لیے الفاظ کی صورت میں ظاہر کر رہا, ایسے ہی ہے نا. الفاظ کی صورت میں فائل کچھ اور ہے, اپنی اصل شکل میں کچھ اور ہے, لیکن موبائل کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس فائل کو ریڈ کر کے ان الفاظ کی صورت میں آپ کی شکل میں پیش کرے جو قرآن کے الفاظ ہیں. تو اگر موبائل کے مرحلے پر یہ کام ہو سکتا ہے تو قلب مصطفیٰ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ بس اب غور کیجیے گا, نور ہے کہ جس کو قلب مصطفیٰ میں لفظ استعمال کروں, لسان مصطفیٰ اس نور کو ڈی کوڈ کرتی ہے. تو جب وہ ڈی کوڈ کرتی ہے تو وہ جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہے قرآن, جس کو میں اور آپ پڑھتے سنتے اور لکھتے ہیں. بس قرآن کی جو ظاہر ہے وہ یہ ہو گیا. کون ڈی کوڈ کر رہا ہے؟ قلب مصطفیٰ. اب یہ جو نور ہے, نور کی شکل میں, اب موبائل کے اندر جو فائل ہے جب آپ نے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کی تو کتنی دیر لگتی ہے؟ بعض اوقات چند سیکنڈ لگتے ہیں. خود آپ کے موبائل کو, آپ کے اپنے موبائل کو اس فائل کو کھول کر پورے قرآن کو ریڈ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کوئی لفظ سرچ کریں چند سیکنڈز میں پورا قرآن سرچ کر کے آپ کو بتا دے گا لفظ. اب جب اس نے پورے قرآن کو سرچ کیا تو گویا پورے قرآن کا مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ بس اگر ایک مشین نورانی کے اپنی جو بھی اس کی فائل کی کیفیت ہے اس فائل کی کیفیت میں چند لمحوں میں پورے قرآن کا مطالعہ کر لے
کیا بات ہے. تو تمہیں تعجب نہیں ہوتا جس کے قلب میں قرآن نور کی شکل میں موجود ہو اسے قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے گھنٹے درکار نہیں ہوتے بلکہ رکعت میں پاؤں رکھ کر دوسری میں رکھے گا تو قرآن پڑھ چکا ہوگا. حیدری یار اللہ. لہذا کبھی انشاءاللہ رہا سلسلہ تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ جو قرآن نے فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون کون سا مقام ہے اور قرآن کا کون سا مرحلہ ہے جس کو سوائے مطہرین کے کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا. انشاءاللہ عرض رہا موقع رہا تو اس ضمن میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن قرآن کی یہ نورانی حقیقت ہے جو قلب معصوم میں محفوظ رہتی ہے. اب یہاں پر کمال امانت یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے قل کہا ہے وہ اس قل کو اسی طرح سے پہنچاتا ہے جس طرح سے ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی قل ہے تو یہ قل امانت مصطفیٰ کی علامت ہے کہ پیغمبر تمام تر امانت کے ساتھ لفظ کو بدلے بغیر پہنچا رہے ہیں. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ غور کیجیے گا کہ جب یہ قل کہا جاتا ہے تو قرآن میں جہاں کہیں پر بھی یہ قل آئے گا اور تا قیام قیامت اس قل کا ترجمہ کیا جائے گا تو کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ یہی ترجمہ کیا جائے گا اے نبی آپ کہیے. کیونکہ اس قل کا جو مخاطب ہے وہ میں اور آپ نہیں ہیں. پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے مرحلہ جب ہم یہ قل کا معنی آپ کو سمجھا دوں تاکہ پھر میں بات آگے بڑھا سکوں. ہم جب اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو ابتدا میں الفاظ سکھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی بچے کو کہتے ہیں بچے سے کہتے ہیں کہو بابا. بچہ کیا کہتا ہے جواب میں اسی طرح ریپیٹ کرتا ہے کہتا ہے کہو بابا. تو آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کہو ہے یہ نہیں دہرانا تم نے یہ نہیں دہرانا تم نے صرف بابا کہنا ہے. اور کیجیے گا بس جہاں پر یہ مقصود ہوگا وہاں پر اس قل کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی. مثلا میں قرآن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن نے کئی مقامات پر انسان سے گفتگو کی ہے. مثلا ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ایک خاص جگہ پر پہنچے گناہوں کی وجہ سے پروردگار نے ان کے لیے باب حطہ ایک دروازہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا. باب ہے دروازہ ہے فرمایا کہ اس باب سے حطتن کہہ کر داخل ہو اور سجدہ کرو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اب قرآن کہہ رہا ہے قولو حطتا کہو حطہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے قولو تم کہو. اب وہ وہاں پر جا کر کیا کہیں گے قولو حطہ نہیں وہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے صرف جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تم حطہ کہو. تمہارے لیے اس سے آگے کا مرحلہ نہیں ہے. بس تمہارا وجود تمہارا جاننا نہ جاننا یہ اللہ نے کس کو کہا کس سے نہیں کہا مہم نہیں ہے. اب اس طرح کے جتنے بھی قولو کے نام میں موجود ہیں ان کو اللہ نے کس سے کہا مشخص ہے کہ کوئی مشخص نہیں. بنی اسرائیل تھے کون تھے ہمیں نہیں پتا. لیکن پورے قرآن میں وہ قل جو پیغمبر سے مخاطب کیا جا رہا ہے اس کا ترجمہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اے نبی آپ کہہ دیں تب تک وہ نہ قل معنی پیدا کرے گا نہ آیت معنی پیدا کرے گا. غور کیجیے گا یہاں پر جہاں پر یہ والا قل موجود ہے اس قل کو آپ باہر کبھی بھی نہیں نکال سکتے. مثلا ایک یہی مقام فرمایا قل رب زدنی علما. آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں رب زدنی علما. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مقام ہے یہاں پر رب زدنی علما کہنا ہی ہے. لیکن جب آپ آتے ہیں سورہ مبارکہ توحید میں آپ اور میں نماز میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے هو اللہ احد. ہمیں اور آپ کو کہنا پڑے گا قل هو اللہ احد. اگر ہم نے یہ قل نہیں کہا نماز باطل ہو جائے گی.
یہ قل نہیں کہا نماز باطل ہو جائے گی. بس یہ قل یہ بتا رہا ہے اس قل کے بغیر قرآن مکمل نہیں, اس قل کو سمجھے بغیر قرآن مکمل نہیں. بس پروردگار چاہتا ہے اس قل کے ذریعے سے اپنے پیغمبر اور قرآن کے درمیان ایک ایسا اتحاد قائم کر دے کہ پیغمبر کے بغیر قرآن کا صرف ترجمہ, یعنی سمجھنا بہت دور کی بات ہے, صرف ترجمہ کرنا بھی تمہارے لیے ناممکن ہو جائے. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جہاں پر قل ہو اللہ احد میں ترجمہ کرے اور قل کا ترجمہ یہ نہ کرے اے نبی تم کہہ دو. کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بس خدا نے کیا چاہا غور کیجیے گا, خدا نے چاہا ہے حتیٰ ترجمے کے مرحلے میں بھی تم پیغمبر کو کتاب سے جدا نہیں کر سکتے. اگر تم نے جدا کر دیا تو تم ترجمہ نہیں کر سکو گے. تو اگر تم پیغمبر کی ذات کے بغیر قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو قرآن تمہیں سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ بغیر نبی کے تم قرآن سمجھ میں بھی نہیں سکتے, نہیں سمجھ سکتے. اگر پیغمبر سے جدا کرو گے, اب غور کیجیے گا, اگر تم نے پیغمبر کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش کی, پیغمبر کے بغیر قرآن, اب ہوتا کیا غور کیجیے گا. قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن اسی قرآن کے بارے میں قرآن اپنے ہی بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ننزلو, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. کہاں, کس پر؟ جب مومنین کے لیے نازل کیا تو کیا ہے؟ شفاء و رحمہ للمؤمنین. جب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو اگر مومن ہوگا اس کے لیے یہ شفا اور رحمت ہوگا. لیکن یہی قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا, لیکن اگر یہی قرآن ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو سوائے خسارے کے اس کو کچھ نہیں دے گا. پروردگار یہ کون سا ظالم ہے جو قرآن پڑھ بھی رہا ہے پھر بھی ظالم؟ بس اس کا مطلب کچھ ظالم ایسے ہوں گے تو قرآن پڑھنے والے ہوں گے, تو پروردگار کیسے پتہ لگے گا کون مومن ہے کون ظالم ہے, کس کو شفا دے رہا ہے کس کو خسارہ دے رہا ہے؟ تو آواز آئے گی نا, یہ دیکھو کون پیغمبر کے ساتھ کتاب لے رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے میرے لیے کتاب کافی ہے. بس جو کتاب کو اپنے لیے کافی سمجھ رہا ہے وہ بے وقوف یہ بھی نہیں جانتا کہ میں پیغمبر کے بغیر قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. تو جب تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو قرآن تمہیں کبھی بھی پیغمبر کے بغیر ہدایت نہیں دے سکتا. اب خود پیغمبر, اب غور کیجیے گا, بس جیسے پیغمبر کے بغیر قرآن معنی نہیں پیدا کرتا, اسی طرح سے وہ تمام ذوات مقدسہ جو اسی طرح سے قرآن کا ضمیمہ ہے جیسے پیغمبر کی ذات ہے. جاتے جاتے پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اب دیکھو میں اپنے پیچھے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ اسی طرح سے ضمیمہ ہے جیسے میں ہوں. بس اب یاد رکھنا پیغمبر کے بعد جس نے کتاب کو اطرت کے ساتھ لیا وہ مومن ہے, اور جس نے کتاب کو لینے کی کوشش کی لیکن اطرت کو چھوڑ دیا وہ ظالمین ہیں کہ جن کے لیے قرآن صرف خسارے کا باعث بنتا ہے. لہذا اب یہ قل کہہ کر پروردگار کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیے. کمال امانت داری ہے کہ اگر کسی مقام پر اللہ چاہتا ہے قل کو پہنچایا جائے تو پیغمبر پھر اپنی بات کہہ کر نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, اس قل کو بھی پہنچا رہے ہیں. اور قل کہہ کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے ان سے, کیا کہیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو کیا کرو, فتبعونی, میری اتباع کرو. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا لفظ محبت, لفظ مودت, لفظ ولایت اور لفظ عشق, یہ چار مادے ہیں کہ جن کا ہم اردو میں عام طور پر سب کا معنی کیا کرتے ہیں محبت, لیکن عربی میں ان میں فرق ہے. اور صرف درجات کا فرق نہیں ہے, معنی میں کے اعتبار سے بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ محبت جو کیا اصل مادہ ہے حب, اور اصل مادہ اس کا ہے حبابہ. حب اور حب دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اصل جو ہے وہ حب ہے, حبابہ. حبا عربی میں کہتے ہیں دانے کو. اب دانے کے اندر کیا خاص بات ہوتی ہے؟ دانے کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ پودے کا پورا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے دانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دانے میں چھپا ہوتا ہے پورا وجود. جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں, پودا دیکھ رہے ہیں, کہاں سے نکلا؟ اپنے دانے سے.
اور خود دانے کو جب تک زمین میں چھپا نہ دو وہ اس وقت تک درخت کو ظاہر نہیں کرتا. پس حبہ جب اس کو کہا گیا ہے دانے کو، تو دانے کا یعنی حبہ کیوں کہا گیا ہے؟ اصل اس کی ہے چھپانا، مخفی رکھنا، دبا کر رکھنا. اس کا معنی ہے حب. حب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حب وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی جو اٹریکشن کی کیفیت کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف جو تمایل آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اگر آپ کے دل کے اندر ویسے ہی چھپا رہے جیسے دانے کے وجود کے اندر پودے کا وجود چھپا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان. تو پھر یہ کیا کہلاتی ہے؟ حب، محبت. بس یاد رکھیے گا عربی میں لفظ محبت جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں پر اصل جو اس کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اب انسانوں کے لیے جب کہیں گے تو کیا ہوگی؟ دل کے اندر چھپی ہوئی. اب یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں آ گیا، خدا کہاں چھپائے گا؟ وہ جو ذات ایسی ہے کہ وہاں یہ معنی نہیں ہے، تو وہاں کیا معنی ہے؟ انشاءاللہ جب اپنی جگہ موقع آئے گا تو تفصیل سے کروں گا. ابھی ہمارے لیے جو مرحلہ وہ سمجھ لیجیے. محبت کیا ہے؟ وہ احساسات، وہ کیفیات جو دل کے اندر رہے. جب تک دل کے اندر ہے تب تک محبت ہے، اور اسی کے مقابلے پر اس کی ضد بغض ہے. بغض کی کیا کیفیت ہے؟ بغض کی کیفیت ہے جب تک دل کے اندر ہے بغض ہے. نفرت جب تک دل میں ہے، کراہت جب تک دل میں ہے، تب تک کیا ہے؟ بغض ہے. لہذا حسد میں اور بغض میں فرق کیا ہے؟ حسد اور بغض میں فرق یہ یاد رکھیے گا. حسد کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بغض رکھتا ہو، اور بغض رکھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاسد ہو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ معمولاً حسد کرنے والے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. دشمن کو معمولاً حسد نہیں ہوا کرتا. جس کے دل میں بغض ہو، نفرت ہو، وہ معمولاً حسد میں مبتلا نہیں. حسد میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں چاہنے والے ہی، ہمارے ہی اطراف کے لوگ، جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں. یہ دوست ہوتے ہیں. البتہ ایک اخلاقی بیماری ہے، اس کی وجوہات اپنی جگہ محفوظ، علاج بھی اپنی جگہ محفوظ، تفصیلات اپنی جگہ محفوظ. صرف آج ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا. حسد سوسائٹی میں ایجاد کیسے ہوتا ہے؟ حسد اس وقت سوسائٹی میں ایجاد ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اگر وہ نعمت قابل تقسیم ہو اسے تقسیم نہیں کرتے. نعمت مل گئی، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں اور نہ جائے، جبکہ وہ قابل تقسیم اگر ہے تو حکم کیا ہے؟ تقسیم کرو. اسی کا نام صلہ رحمی بھی ہے. اور اگر قابل تقسیم نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، کیفیت کسی بھی وجہ سے ایسی ہے، تو فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اسے ظاہر مت کرو، ریاکاری مت کرو، شو آف نہیں کرو. ہمارا تو سانس نہیں اترتا. کیا کہنے میں کیا کہنے. جب تک سامان کسی کو دکھانا دیں. صحیح بات، صحیح. گھر میں نیا فریج آیا ہے تو اب دعوت اس لیے نہیں کر رہے کہ دعوت کر رہے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. نیا سامان آیا ہے اس لیے دعوت کر رہے ہیں کہ اس کو دکھا سکیں کہ نیا سامان آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شو آف، یہ ریاکاری، یہ کیفیت کیا کرتی ہے؟ حسد کے بیج کو ایجاد کرتی ہے. لہذا دین کیا چاہتا ہے کہ یہ حسد ایجاد نہ ہو. پہلے مرحلے میں اگر نعمت ایسی ہے تقسیم کر سکتے ہو تقسیم کرو. جب آپ تقسیم کریں گے تو حسد ایجاد نہیں ہوگا. دوسرا مرحلہ کیا؟ نہیں کر سکتے تو کم از کم شو آف نہیں کرو، ریاکاری مت کرو. یہ بھی راستہ ہے. کیوں؟ اور کیجیے گا. اس لیے تفصیلات انشاءاللہ حسد کی موضوع کو کبھی تفصیل سے کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا حسد اتنی خوفناک بیماری ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر حاسد حسد کرنے پر آ جائے تو سوائے میرے تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. لہذا سورہ فلق کی آخری آیت کیا ہے؟ پناہ مانگو کس سے؟ اذا من شر حاسد اذا حسد. جب حاسد حسد کرنے لگے تو اس کا شر اتنا خوفناک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. اور بچانے کا راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. البتہ بحث اپنی جگہ بہت طولانی ہے، مطالب ہے، لیکن ایک خاص مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اگر ملی ہے تو تقسیم کرو، تقسیم نہیں کر سکتے تو ظاہر مت کرو، چھپا کر رکھو، کوئی مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ تم سب کو بتاؤ کہ میرے گھر نیا فریج آیا، نیا ٹی وی آیا، نیا فرنیچر، نہیں، ضروری نہیں ہے، شو آف نہیں کرو۔ بس خدا بنیادی طور پر یاد رکھے گا، مادی نعمتوں کی اصل یہ ہے کہ اسے چھپاؤ، یا تقسیم کرو یا چھپاؤ، لیکن شو آف نہیں کرنا، بتانا نہیں ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے لیے قرآن فرماتا ہے، پیغمبر سے کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کی یہ جو نعمت ہے، نعمت ربک، یہ والی جو نعمت ہے، فحدث، اس کی بات کرو، اس کے بارے میں گفتگو کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نعمت ہے۔ پروردگار ساری نعمتوں کے بارے میں تو چاہتا ہے کہ اسے چھپایا جائے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت تو ہے کہ جسے چھپاؤ مت؟ فحدث، اس کے بارے میں بات کرو، اس کے بارے میں گفتگو کرو، اس کے بارے میں تحدیث کرو، اس کے بارے میں حدیث کرو، بیان کرو اس نعمت کو۔ تو یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ وہی نعمت ہے کہ تمام نعمتوں میں سے جس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اسی نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو کسی نے اگر امام سے پوچھا کہ مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں حتماً سوال کیا جائے گا؟ امام نے پوچھا تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا پروردگار ان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہا مولا لگتا تو ایسے ہی ہے۔ کہا تو نے خدا کو بہت چھوٹا جانا ہے، خدا اس سے بہت بزرگ ہے کہ اپنے بندوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ ضرورت عطا کر کے پھر اس کے بارے میں سوال بھی کرے۔ لہذا پروردگار ضرورت کی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ تو کہا پھر مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ ایک مرتبہ اپنے سینہ اتھر پر ہاتھ رکھ کے کہا وہ ہماری ولایت ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ بس یاد رکھے گا ہر نعمت کو چھپانا ہے، لیکن نعمت ولایت وہ نعمت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بات ہو، یہ چھپاؤ نہیں، اسے ظاہر کرو۔ اب تھوڑا سا لفظ بدل دوں، بھائی کیسے ظاہر کرے؟ کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو، جمع کر کے کسی جگہ بیٹھاؤ، بیٹھا کر پھر بتاؤ، بات کرو نعمت ولایت کی، ولایت کے بارے میں گفتگو کرو۔ تو ہم نہ کر پاتے اگر امام حسین علیہ السلام ہم پر یہ احسان نہ کرتے کہ اپنا فرش عزا ہمارے ہاتھ دے کر چلے گئے، ایک ایسا مقام دے گئے کہ جس پر تا قیام قیامت مومنین جمع ہوتے رہیں گے، ولایت کی گفتگو ہوتی رہے گی۔ حیدری یا علی، اس کے مقابلے پر، محبت کے مقابلے پر دوسرا مرحلہ ہے مودت۔ مودت کون سی محبت ہے؟ تفصیلات انشاءاللہ اس کی اپنی جگہ محفوظ، انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی، جیسے آج محبت پر گفتگو کر رہے ہیں، اگر مودت پر گفتگو کی تو پھر تفصیلات آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ مودت لیکن اس محبت کو کہتے ہیں جس کا اظہار اعضاء اور جوارح سے کیا جائے۔ اگر اعضاء اور جوارح سے ظاہر کر کے کیا جائے تب کہلاتی ہے مودت۔ تو میں نے عرض کیا تفصیلات اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن جب پروردگار نے شوہر اور بیوی کی بات کی اور فرمایا کہ اللہ ومن آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کیا ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان سے تمہارے جوڑے بنائے، تو کیا فرمایا؟ وجعل بینکم مودہ، اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت نہیں مودت کو قرار دیا۔ یعنی کیا؟ پروردگار میاں بیوی کے درمیان میں یہ نہیں چاہتا کہ دل میں محبت رکھیں، دل کی تو محبت ہونی چاہیے ہی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ اظہار کیا جائے، اظہار کیا جائے۔ انشاءاللہ میں نے عرض کیا تفصیلات اپنی جگہ محفوظ۔ اس مودت کی ضد ہے عداوت، دشمنی، بس وہ بغض ہے محبت کی ضد۔ مودت کی ضد کیا ہے؟ عداوت، عدو، دشمن ہونا۔ اور انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی مودت کے اوپر گفتگو کروں گا تو وہیں پر پھر عداوت کے اعتبار سے گفتگو کروں گا، اور عرض کروں گا کہ قرآن نے 5 دشمن گنوائے، تو وہ دشمن کون ہیں اور ان دشمنوں کے مقابلے پر کیا کرنا چاہیے؟
دشمن شناسی از نظر قرآن ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تیسرا مادہ ہے ولایت، ولایت، اس کی بھی تفصیلات اپنی جگہ، آج صرف اشارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ولایت کیسی محبت ہے، اظہار بھی ہو چکا کہ نہیں، یہ وہ مقام ہے محبت کا جہاں محب اور محبوب کے درمیان ایسا رابطہ قائم ہو جائے کہ ان کے درمیان میں غیر کا فاصلہ باقی نہ رہے، سبحان اللہ، غیریت ختم ہو جائے۔ جب غیریت ختم ہو تو کیا ایجاد ہوتی ہے؟ سنخیت ایجاد ہوتی ہے، سملیرٹی پیدا ہوتی ہے، مماثلت ایجاد ہوتی ہے۔ جب تک، اب غور کیجیے گا، دو چیزوں کے درمیان میں قرب ایسے نہ ہو کہ ان کے درمیان سے غیریت ختم ہو جائے، تب تک رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بس جب میں اپنے آپ کو ان کا موالی کہنا چاہتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو اہل بیت کا موالی کہلانا چاہتا ہوں، اہل بیت کو اپنا مولا کہنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے گا مولائی کہلانے اور مولا کہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ سملیرٹی اور وہ سنخیت پیدا کریں۔ بس جس نے اہل بیت سے سنخیت پیدا نہیں کی، اسے حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کا مولائی اور ان کو اپنا مولا کہے۔ اور اس مادے کے اپنے اندر اس کی ضد موجود ہے جسے کہا جاتا ہے براءت۔ ولایت کیا، ضد کیا ہے؟ براءت۔ براءت کیا ہے؟ براءت یہ ہے کہ اگر رشتہ یا رابطہ ولائی ایجاد ہو جائے تو یہ جو غیریت کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ جو غیر کو اپنے درمیان سے نکالنے والی چیز ہے، اسی کا نام ہے براءت۔ بس یاد رکھیے گا، تبرہ جس کو کہتے ہیں وہ کسی کی اہانت کرنا نہیں ہے، بلکہ تبرہ اسی لفظ براءت سے، جس کا اصل مادہ ہے بری۔ بری کہتے ہیں آزاد ہونا، آزاد ہونا، دور ہو جانا کسی چیز سے۔ بس جب براءت کا لفظ آتا ہے اور تبرہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کسی کی اہانت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے اتنی غیریت ایجاد کر لو، اتنی دوری ایجاد کر لو کہ پھر ان کے دشمنوں میں اور تمہارے درمیان کوئی رابطہ نہ رہے۔ بس ولایت کا رابطہ برقرار کرنے کے لیے جتنی سنخیت کی ضرورت ہے، براءت کے لیے اتنی ہی غیریت ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم کسی پر تبرہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس میں اور ہم میں غیریت ایجاد نہ ہو جائے۔ اگر میرا عمل اس جیسا ہی ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر میں اس پر تبرہ نہیں کر رہا، اپنے ہی اوپر تبرہ کر رہا۔ لہذا انشاءاللہ رہا مرحلہ تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب جب پروردگار محبت کی بات کر رہا ہے تو محبت سے کون سی محبت مطلوب ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رابطہ ولائی ایجاد ہو جائے، رابطہ ولائی حقیقی معنی میں ایجاد ہو جائے تو انسان کس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اس کا ایک اظہار یا ایک مصداق جناب مسلم ابن عقیل۔ مکہ میں موجود ہیں اور مسلسل خطوط آ رہے ہیں۔ حضرت نے جناب مسلم ابن عقیل کو تیار کیا اور جو نامہ، جو لیٹر لکھا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ انی باعث، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف۔ کسے؟ اخی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، ابن عمی، اپنے چچا زاد کی۔ لیکن کون ہے یہ؟ ثقتی، یہ میرا مورد اعتماد ہے۔ جس کو حسین ثقتی کہے اسے مسلم کہتے ہیں، جسے حسین علیہ السلام بھائی کہہ کر پکارے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اتنی سنخیت ہے کہ فرمایا اس کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے۔ پس جناب مسلم جیسے افراد نے تاریخ میں مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے یہ راستہ کھول دیا ہے کہ اگر حسین سے سنخیت ایجاد کرو تو وہ اتنے کریم ہیں کہ تمہیں بھائی کہہ کر پکار سکتے ہیں، ثقتی کہہ کر پکار سکتے ہیں، تمہارے ہاتھ کو اپنا ہاتھ خراب کر سکتے ہیں۔ اور اس اعتماد کے ساتھ جناب مسلم پہنچے ہیں۔ میں تاریخ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
لیکن ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہونے کے بعد آپ نے خط لکھ کر حضرت کو بلایا اور فرمایا کہ مولا کوفہ اور کوفے والے آپ کی آمد کے لیے آمادہ ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے واقعات میں کوفہ کا جو یہ والا مرحلہ ہے یہ بہت اہم مرحلہ تھا۔ یہاں سے حضرت نے اپنا نمائندہ بھیجا جناب مسلم، اور وہاں سے طاغوت زمان نے اپنا نمائندہ بھیجا ابن زیاد، اور حضرت مسلم نے ابن زیاد کو اس کے محل میں محصور کر لیا تھا، اور آپ اسے مغلوب کر کے کوفہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ابن زیاد اگر مغلوب ہو جاتا تو صرف کوفہ ہی نہیں، خود بخود بصرہ بھی ان کے قبضے میں آ جاتا، اور کوفہ اور بصرے کی حکومت کا مطلب عراق کے اوپر حکومت امام حسین کی آمادہ تھی۔ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، اور تقریباً ابن زیاد شکست کے نزدیک ہے، مغلوب ہونے والا۔ پورا کوفہ اور بصرہ حضرت مسلم کے کنٹرول میں آ جاتا، امام حسین کے لیے آمادہ، اور پھر امام حسین تشریف لاتے اور ایک حکومت الہیہ کا آغاز۔ پوری کی پوری بساط پلٹی کہاں پر؟ بساط وہاں پلٹی کہ جب حضرت مسلم نے قیام کیا اور شیعوں کے درمیان ہی میں سے بعض نے اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کل یہ تھا کہ جناب سلیمان سورد خزائی اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ مولا کا انتظار کر لیتے ہیں، امام آ جائیں اس کے بعد ہم جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ حضرت مسلم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں، مولا کے آنے سے پہلے اگر ہم نے ان کو نہیں کنٹرول کیا تو یہ کوئی بھی خواص زندہ نہیں رہنے دے گا، اور اگر خواص ختم ہو گئے تو مولا اسی طرح سے تنہا ہو جائیں گے جیسے جناب امیر تنہا تھے۔ لہذا خواص کو بچانا، حکومت کو ہاتھ میں لینا ضروری۔ بس اختلاف اتنا سا ہے، بہت ہی معمولی اختلاف رہی ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ اپنے اندر کے اختلاف کو دشمن کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ابن زیاد کو پتہ لگ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی شہر کہ جس میں ہزاروں افراد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جناب مسلم تنہا رہے، اور پھر نتیجہ وہاں تک پہنچا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس اب یاد رکھیے گا، ہمارے آپس کے جو بھی اختلاف ہوں، البتہ یہ اختلاف ہے نہیں، دشمن نے ہوا زیادہ دی ہے، وہ ماتم کرتا ہے، وہ مجلس سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو جو بھی کر رہا ہے کرنے میں، آپ کا کام زیادہ سے زیادہ امر بالمعروف ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ بھی اسی وقت نماز پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کیوں ان اختلافات کو پھیلا رہے ہیں؟ اور اگر ہیں بھی تو اپنے درمیان رکھیں، دشمن تک کیوں پہنچنے دیں؟ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو دشمن اسی اختلاف کے اندر اپنی میخ کو گاڑتا ہے، اور اگر امت کا شیرازہ بکھر جائے تو ہزاروں بیعتوں کے باوجود مسلم تنہا رہ جاتے ہیں۔ کتنے تنہا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے حضرت مسلم کے ساتھ۔ جناب مسلم ابن عوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر جیسے افراد اس دورانیے کو غنیمت جان کر کچھ دیر کے لیے گھر گئے تھے کہ ہم گھر کے کچھ معاملات نمٹا کر واپس آ جائیں۔ اب جب پہنچے ہیں واپس مسجد تو دیکھا مسجد خالی ہے۔ لشکر کہاں گیا؟ پورا لشکر چھوڑ کر گئے تھے، سارے کا سارا لشکر غائب ہے۔ جناب مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم مل نہیں رہے، اور وہاں جیسے ہی یہ حالات پتہ لگے، ابن زیاد کے فوجیوں نے کرفیو لگانا شروع کر دیا۔ جناب مسلم کوفہ کا راستہ جانتے نہیں تھے، بھٹکتے بھٹکتے بلاخر ایک مکان کے سامنے بیٹھ گئے۔ مکان توآ کا ہے، اپنے منافق بیٹے کے انتظار میں باہر نکلی، شراب خار منافق اولاد ہے، اس کے انتظار میں باہر نکلی، دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت دروازے کے سامنے بیٹھی۔ کہا بھائی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تھکا ہوا ہوں، روزے سے تھا، ابھی تک کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے۔
دوڑ کر گئی، اندر سے پانی لے کر آئی، آپ نے پانی پیا، اس کے باوجود وہاں بیٹھے رہے. کہ دیکھیں میں اکیلی خاتون ہوں، مناسب نہیں ہے آپ کا یہاں بیٹھنا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہ مسافر ہوں، کوئی منزل کوئی ٹھکانا نہیں ہے. کہاں کے مسافر ہیں؟ کہ مدینہ. بس مدینہ کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی. مولا کی صحت سے آئے ہیں، مدینہ سے. کس محلے سے تعلق ہے؟ کہ بنی ہاشم سے. بس بنی ہاشم کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ قدموں میں آ کر بیٹھ گئی. رو کر کہتی ہے مولا حسین سے کیا رشتہ داری ہے؟ کہ میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. تو یہ سنت ایک مرتبہ سر پیٹیں گے، یعنی مولا نہ جانے میں مجھ سے جسارت ہو گئی، معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں. آپ فرزند زہرا فرزند نبی ہیں، حضرت کے بھائی ہیں، میری عزت بڑھ جائے گی اگر میرے گھر تشریف لے آئے. حضرت چلے گئے. واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ منافق بیٹے کو معلوم ہو گیا اور اس نے جا کر اطلاع دے دی. یہاں مغرب سے کچھ دیر پہلے ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگی، جو خواب دیکھا حضرت کو معلوم ہو گیا کہ اب شہادت کا وقت نزدیک ہے. ابھی نماز فجر ختم کی ہی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. جناب مسلم نے تلوار پہلو سے لگائی، لباس تیار کیا اپنا اور باہر جانے لگے. توہن ایک مرتبہ آگے بڑھ کر کہا مولا مت جائیے. فرمایا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میری وجہ سے تیرے گھر کو کوئی نقصان پہنچے. میں کہوں گا یا جناب مسلم کاش شام غریبہ آپ کربلا. علی کا شعر ہے، دھوکے سے گرفتار کیا گیا، بہت زخمی ہو گئے تھے جناب مسلم. جب پانی کا پیالہ سامنے آیا تو اس سے پہلے کہ آپ پانی پیتے آپ کے دہن سے کچھ خون پانی میں ٹپک کر گر گیا. خدا جانے حسین کا کیسا عاشق تھا. ابھی تو کربلا کی پیاس واقع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو حسین کو پیاسا شہید نہیں کیا گیا، جو حسین سے پہلے پیاسا شہید ہو جائے اسے مسلم کہتے ہیں. دارالامارہ کی چھت پر لے گئے، حضرت کے ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا. ملعون نے کہا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. کہا کوئی اور خواہش نہیں ہے، ایک چھوٹی سی خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بس خواہش اتنی ہے، زہرا کے بیٹے کو خط لکھ کر میں نے بلوا دیا تھا، بس میرے مولا کو کوئی یہ کہہ دے کہ کوفہ کے منافقوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا ہے، اے زہرا کے بیٹے اب بس کوفہ مت آئیے گا. کہا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی. بس اس کے بعد تلوار کا ایک وار کیا گیا، پس گردن آپ کی گردن کو قطع کیا گیا، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ ظلم ڈھایا گیا. آپ کے جنازے اطہر کو دارالآباد کی اونچائی سے زمین کی طرف پھینکا گیا. خدا جانے لاشے کا کیا حال ہوا ہوگا. لیکن راوی کہتے ہیں اسی اسنا میں سید الشہداء راستے میں سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سر کو جھکا کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عباس کے کان میں آواز آئی. ایک مرتبہ گھوڑا حضرت کے نزدیک لا کر پوچھا، کہا مولا اس وقت میں انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا؟ حضرت نے اپنی دو انگلیوں کو ایک مرتبہ کھولا. حضرت عباس نے منظر دیکھا، دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو غربت کی انداز میں پھینکا جا رہا ہے. ارے میرا مولا دل محسوس کر رہے گا. امام حسین نے حکم دیا، ایک مرتبہ کاروان کو روکا گیا، خیموں کو لگا دیا گیا. جب خیمے لگ گئے تو آپ جانتے ہیں نا حضرت عباس کی بہن ہے زوجہ حضرت مسلم، بہن کا شوہر ہے. ایک مرتبہ خیموں کو لگانے کے بعد آپ خیمے وارد ہوئے، اپنی بھانجی کو بلایا، بلا کر 4 سالہ بچی ہے حضرت مسلم کی. ایک مرتبہ گود میں بیٹھا کر بھانجی کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. نبوت کے خاندان کی پروردہ تھی. ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہتی ہے مولا آپ اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. میرے مولا کی
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا بیٹی آج سے تمہارا باپ میں ہوگا, تمہیں جہاں بھی کہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے کہنا. میں کہوں شاید حسین کی 4 سالہ بیٹی بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی. ایک مرتبہ تصور تو یہ قائم کیا ہوگا نا کہ بچہ اگر یتیم ہو جائے تو کتنے پیار سے اس سے گفتگو کی جاتی ہے, کتنے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. لیکن ہائے حسین کی سکینہ کی قسمت, وہاں بابا کا جنازہ پامال ہوا پڑا ہے. ارے کوئی سکینہ کے سر پر پیار سے تو ہاتھ کیا رکھتا. ارے بی بی کے تماچے مارے جا رہے ہیں, لباس میں آگ لگی ہوئی ہے, کانوں سے گوشواروں کو بھی اچھا. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم کربلا و منتقم زہرا, امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. عزاداران سید الشہداء, عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری, دشمنان اہل بیت نیست نابود فرما. بار الہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم